الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میری آواز میں سر آپ کی آواز گونج رہی ہے، واضح نہیں ہے. میری آواز کو مسئلہ ہے. نو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت کم ہے سر، آپ کی آواز بہت کم ہے. میری آواز نہیں صحیح. نو سر. اب سے آ رہی ہے؟ نو سر. سر بہت دور سے آ رہی ہے. اب صحیح ہے؟ نہیں سر. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں سر، نہیں صحیح آ رہی آواز. جی نہیں، ایکو ہے بہت زیادہ اس میں. اب آ رہی ہے صحیح؟ یس سر، اب ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے. اب صحیح ہے میری آواز؟ یس سر، الحمد للہ. میری آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ آپ کی کیسی کی؟ سب کے پاس صحیح ہو گئی؟ الحمد للہ. یس سر، الحمد للہ. جی الحمد. سر ہم ان کی دونوں آواز نہیں آ پڑھیں، رہی؟ ہم دونوں پڑھیں گے مصور. اچھا صحیح. چلو تو فقرہ با میں کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ پہلا جملہ لے لیتا، من ذلک الرجل. اوئے میرا یہ نکال دیا. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. تو اس جملے میں ہم نے بتایا تھا کہ من سب سے پہلے آ رہا ہے، من ذلك الرجل. تو من کیا ہے؟ اسم ہے اور استفہام ہے. ٹھیک ہے، اس میں استفہام ہے. ذلك اس میں کون سا اسم ہے؟ اس میں اشارہ. الرجل بدل ہے. ہاں یہ اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے، ذالک کا بدل ہے. ذالک اس میں اشارہ. اس میں اشارہ کے بعد اگر
ذلك الرجل الطويل. الطويل کیا ہے؟ صفت ہے سر. اس کی صفت یا نعت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. صفت ہے. الطویل الذي، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الذي پھر اسم الذي آ موصول. رہا ہے. یہ کون سے اسم ہے؟ اسم مسئول. اس میں اسم موصول موصول. کا. ٹھیک ہے. کیا کام کرتا ہے یہ؟ سر دو چیزوں کو جوڑتا ہے، دو لفظوں کو جوڑتا ہے. دو جملوں کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کون کون سے جملے آتے ہیں؟ سر اس کے پاس فیل آتا ہے. ہاں. فیل آتا ہے سر. جملے کے نام جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب جاری، نہیں، جملہ فیلیا سر. فیلیا آتا ہے. ظرف زمان یا پھر ظرف مکان. ٹھیک ہے. نہیں لازمی نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز آ سکتی ہے. ہاں، ان میں سے کوئی ایک جملہ آ سکتا ہے، کوئی ایک چیز آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سر یہ سارے آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے بعد. ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں ہمارے پاس ہے الذی، اس کے بعد ہے خرج الآن من المدرسۃ. یہ کون سا جملہ ہے؟ خرج الآن من المدرسۃ. فیلیا جملہ. فیلیا جملہ فیلیا ہے. ماضی آ گیا اس میں، خرج فعل ماضی آ گیا. اور ماضی. فاعل کدھر ہے اس کا؟ اس کے اندر یہ ہوا، خارجہ کے اندر یہ ہوا کی ضمیر، ہوا ضمیر کے ساتھ، جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ خارجہ کی طرف. رجل کی طرف. بہت کم آ رہی ہے یہ آواز. ٹھیک ہے. الرجل کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو خرج ہوا، اس کا مطلب خرج ہوا یعنی کہ خرج الرجل. الآن، تو یہ جملہ ہمارا مکمل ہو گیا، جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. الذی کے بعد، الذی کے بعد جو جملہ ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. الآن کیا ہے؟ ظرف ہے سر. ظرف ہے. ظرف زمان. زمان ہے. ٹھیک ہے. حرف جر اسم مجرور. اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے. حرف جر ہے اور المدرستی اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک جملہ آ گیا. اس کے بعد اس کے جواب میں کیا ہے؟ ہوا ابن المدیر ہوا ابن مبتدا ہے سر. ہاں، ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد المدیر صفت ہے، اور جدید اس کی نہیں، موصوف اور صفت ہے. سر مضاف مضاف الیہ المدیر ہے کیا ہے؟ پہلے. ابن المدیر مضاف مضاف الیہ ہے اور خبر ہے. المدیر کیا ہے؟ ہاں، المدیر سر موصوف. موصوف سر ہی ہے موصوف ہے، موصوف، اور الجدید اس کی صفت ہے. صحیح ہے. المدیر موصوف ہے اور الجدید اس کی صفت ہے، لیکن مبتدا اگر ہوا ہے تو پھر خبر کیا ہے؟ المدیر المدیر اس کی خبر ہے. خبر ہے. ہوا مبتدا ہے اور المدیر اس کی خبر ہے، اور ساتھ ہی وہ موصوف ہے اور الجدید اس کی صفت ہے صفت ہے. اس کی. ٹھیک ہے. سر واضح؟ ابن المدیری آن دا ہول خبر نہیں ہو سکتا ہے؟ جی. ابن المدیری جب مضاف مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کر خبر نہیں ہے؟ کون دونوں مل مدیر کر؟ الگ، سر یہ جو ابن المدیری ہے مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں جو ہے مل کر خبر نہیں بنتے، مدیر الگ نہیں، سے بن رہا ہے. ابن المدیر پہ اب نہیں پہنچا، ہم اوپر والے جملے پہ. هو المدیر الجدید، اچھا هو المدیر الجدید پہ ہے نا. اس پہ پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ المدیر خبر نہیں بدل ہوگا نا؟ نہیں، المدیر کیا ہے؟ خبر ہے، بدل نہیں ہے. کیوں؟ اس سے پہلے اس میں اشارہ نہیں ہے. ہوا اس میں اشارہ نہیں ہے. ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہاں، فعل ہوا ماضی ضمیر کی. ہے. ٹھیک ہے. ہوا ضمیر ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، اس لیے یہاں یہ بدل نہیں ہے، یہاں یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. واضح ہے؟ جی سر. جی سر. جی. کسی اور کا کوئی سوال؟ نو سر. اچھا، بس سارے اب پھر اپنے مائک میوٹ رکھیے گا. ٹھیک ہے. صرف جس نے سوال پوچھنا ہے وہ مائک ان میوٹ کرے. اچھا، ہاں، یہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں بتا نا کبھی کبھار خبر بھی معرفہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہوا کو ہم لوگ یہاں مبتدا کہیں گے، اور المدیر جو ہے یہ خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے. ہوا المدیر، تو ہوا المدیر یہاں معرفہ آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کبھی کبھار معرفہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور المدیر کی پھر صفت کیا آ رہی ہے؟ الجدید. صحیح ہے. ہاں، دوسرا جملہ کیا ہے؟ پڑھیں. ومن
वमन वलदु नहीं, वमन सगीर, अलवलद से ऊपर वाला। जी वमन अल वलदु। अच्छा चले आप पढ़े, हाँ पढ़े। नहीं, अगर कोई और है तो पढ़ ले, सॉरी मुझे नहीं, पता नहीं। आप पढ़ लें, बस थोड़ी अपनी आवाज बढ़ा लें। जी वमन अल वलदु अस्सगीरु, वमन वा जो है वो हरफ अत्फ है, सही है। मन जो है वो इसमें इफ्तिफाम है, और साथ ही ये मुब्तदा है। मन मुब्तदा है। जी अल मन वलद इस्तिफाम है। इसमें नहीं सॉरी, अल वलद जो है ना वो मुब्तदा है, ठीक है, और साथ ही ये मौसूफ है, सही है। और अस्सगीरु जो है ये सिफ्त है ये इसकी, सिफत है, ठीक है। खबर किधर है? मन में। हाँ, मन खबर है, मन जी खबर मुकद्दम है, सही है जी। जी अल्लज़ी जो है इसमें मौसूल है। सही है, इसके बाद जो जुमला फेलिया आ रहा है खराजा, सही है, इसमें साथ ही ज़मीर है हुआ की, सही जो है, लौट रही है वलद की तरफ, वलदू की तरफ। सही है, अल आन जो है वो ज़र्फ़ मकान है, सही ज़र्फ़ है। ज़मान सॉरी, जिसका हाँ, मतलब है अभी। हाँ, और मिन हरफ जर अल फसली जो है वो इसम मजरूर है। मजरूर है, ठीक है, सही है। जज़ाकल्लाह। हाँ, बारकल्लाह फीकुम, सही है, समझ में है। वमन जो है खबर मुकद्दम, अलवलद मुब्तदा मुअख्खर, अस्सगीर इसकी सिफत है, ठीक है। अल्लज़ी इसमें मौसूल दो जुमलों को मिला रहा है, फिर उसके बाद जुमला फ़िअलिया आ रहा है। खरज हुआ, खरज फ़िअल है और हुआ इसका फ़ाइल है। अल-आना ये ज़र्फ़ है और मिन अल-फ़स्ली हर्फ जर और इसम मजरूर है, ठीक है। सर अच्छा सर एक बात पूछनी है जी। सर, ये जैसे वमन खबर है ना, तो जैसे आपने बताया था ना कि जो सारे ज़मायर हैं वो सारे ज़मायर मुब्तदा होते हैं, चाहे जहां मर्जी आए वो होते हैं मुब्तदा ही, और उसकी खबर उसके आगे पीछे होती है। इसी तरह जो इसम इस्तिफहाम है वो हमेशा खबर ही होते हैं। नहीं, ज़मायर भी जो है वो जहां भी आए, नहीं अगर जुमला इस्मिया में आ रहे हैं, ठीक है, हर जुमले जी का देखिए अलग अलग होता है। अगर वो जुमला इस्मिया में आ रहे हैं तो फिर हम उसको वहाँ वो फिर खबर आ, तो वहाँ वो फिर मुब्तदा आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मन अगर जुमला इस्मिया में आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं खबर मुकद्दम, ठीक है। फिर ज्यादातर ये खबर ही होते हैं, ठीक है। सही। सारे इसम इस्तिफहाम ज्यादातर इस जुमला इस्मिया में खबर होते हैं, हाँ, जुमला इस्मिया में अगर आ रहा है तो हम इसको खबर मुकद्दम ही बोलेंगे, और सारे ज़मायर अगर जुमला इसमें में आ रहे हैं तो वो मुब्तदा होते हैं, वो फिर मुब्तदा मेजॉरिटी। होंगे। हाँ, ठीक है सर। वो मुब्तदा हो सकते हैं, ठीक है, वो ठीक है मुब्तदा हो सकते हैं, सही है। सर अच्छा जी। सर यहाँ पे अभी मन जो है वो खबर मुकद्दम है, हम्म, तो फिर मिनल फसली जो है वो वापस खबर आ रही है, हरफ जर फसली जुमला। नहीं, हमने वो उसको खबर बोल दिया। अब ये सिर्फ हर्फ जर और इससे मजरूर है, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ हम इसको हर्फ जर और इससे मजरूर कहेंगे, इसको शिबे जुमला भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ये हर्फ जर इससे मजरूर का ताल्लुक फिर फ़िल के साथ हो जाता है। वो फिर जब आप अफ़आल पढ़ेंगे फिर आपको तफसील के साथ समझ में आ जाएगा। सर एक और क्वेश्चन ये कि अब अल्लाजी के बाद जो जुमला आया, इस पूरे जुमले को शुरू का जुमला जो है वो जुमला इस्मिया है, अल्लाजी के बाद जुमला फेलिया, तो इसको एज अ होल टोटल क्या इसको कहेंगे? वापस बताएं। यानी अल्लाजी से पहले जुमला इस्मिया है, सही है। अल्लाजी के बाद जुमला फेलिया है, हम्म। इसको मिला के इस पूरे जुमले को क्या कहते हैं? नहीं, ये असल में जो जुमला है ना, असल जो जुमला है वो जुमला इस्मी है, ठीक है। जो सवाल हमारा है, ठीक है, हमारा जो सवाल है वो जुमला इस्मी है। फिर उसमें एक वजाहत आगे बीच में उस लड़के के बारे में, तो वजाहत का जो जुमला आया है वो जुमला फ़िअलिया है, ठीक है। लेकिन ये जो जुमला आया है जो सवाल बना रहा है वो असल में जुमला इस्मिया ही है। ओके। शेख मिनल फसली में आपने कहा कि इसको शिबो जुमलो नहीं बोलेंगे, तो जुमले फेलिया में हम खबर नहीं लाते हैं, लेकिन शिबो जुमलो तो बोलते हैं हम लोग, इसमें क्यों नहीं बोलेंगे? शिबे जुमला जो है ना, शिबे जुमला जो है ना वो खबर की जगह पर आता है, ठीक है। हम उसको शिबे जुमला बोलते हैं इसलिए क्योंकि हमें उसको खबर की जगह पे लाना होता है। यहाँ हम उसको शिबे जुमला नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें खबर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास खबर मौजूद है,
ठीक है, तो फिर हम यहाँ इसको शिबे जुमला नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको सिर्फ हर्फ जार और इस्म मजरूर बोलेंगे। और तो इसका ये जो ताल्लुक है ना, जुमला इसका फेलिया में सिर्फ हम इसमें मजरूर और हर्फ जार और इसमें हाँ मजरूर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं यही बताने वाला था कि इसका जो ताल्लुक है वो जुमला इस्मिया के साथ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो जुमला फ़िलिया के साथ है। ठीक है, खरजा मिनल फसली, खरजा हुआ मिनल फसली, वो लड़का जो निकला है अभी फसल से। ठीक है, तो इसका मिनल फसली, इसका ताल्लुक इस फ़िल से है, इसका ताल्लुक वो जुमला इस्मिया से नहीं है। ठीक है, अगर इसका ताल्लुक जुमला इस्मिया से होता तब हम फिर भी इसको देखते कि इसको खबर बनाना है, तो फिर हम इसको बोलते शिबे जुमला। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये भाई ने कहा ना कि अल्लाह जी खाराजा, अल्लाह जी इस समय, तो इसको हम जुमला इस्मिया नहीं कह सकते क्योंकि आगे फेल आ गया, तो जुमला फेलिया हो गया। इसी तरह अगर होता मन खाराजा, मन इसम इस्तफाम है और खाराजा फेलिया आ गया, तो फिर ये फेलिया होगा या इस्मिया होगा? नहीं, वहां पर हम इसको जुमला फ़िलिया कहेंगे, क्योंकि मन खाराजा में हाँ मन जो है ना वो इतना ताकतवर नहीं है, फिर वहां जुमला फ़िलिया, इसके बाद जुमला फ़िलिया आ गया तो फिर हम उसको कहेंगे जुमला फ़िलिया है ये। ठीक है, मन खराजा। सही, ये रूल अप्लाई नहीं होता कि जैसे इसम इस्तफाम या इसम मसूल आ जाए उनके बाद जुमला कोई भी फेल आ जाए तो वो जुमला फेलिया हो जाता है? वापस बताएं, इसमें इस्तिफाम इसम इस्तफाम या फिर ये हाँ जी, इसम इस्तफाम और कुछ ज़मायर आ जाए और उसके आगे कोई फेल आ जाए तो वो जुमला फेलिया हो जाता है? नहीं, ज़मायर को हटा दें, अगर इसमें इस्तिफाम आ रहा है और उसके बाद फ़िल आ रहा है तो फिर वो जुमला फ़िलिया कहलाएगा। हम ठीक असल है, में जुमले को देख के फैसला करेंगे, जुमले में बात किसके बारे में हो रही है। जुमले ठीक में है बात फ़िल के बारे में हो रही है तो फिर वो जुमला फ़िली है। ठीक है, ठीक, जुमले में बात पूरी इस्म के बारे, इस्म है पूरा, तो फिर वो जुमला इस्मिया कहलाता है। ठीक है सर, ठीक है, मन जो है ना वो असल इस्म नहीं है, इसकी जगह असल में यहाँ नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये इसमें इस्तिफाम, क्योंकि हमें मायना जो आखिर में देना है वो सवाल का देना है, इसलिए हम सिर्फ इसको शुरू में लाते हैं। ठीक है, तो मायना के एतबार से ये शुरू में नहीं आना चाहिए, ये शुरू में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हमें इस्तिफाम का फायदा देना है। जैसे हम लोगों ने वहां मुब्तदा खबर में भी देखा था, मन हादा, अब मन खबर मुकद्दम है और हादा मुब्तदा मुअख्खर है, असल में होना चाहिए हादा मन। ठीक है, क्योंकि मुब्तदा की जगह शुरू में है, लेकिन वहां मन को शुरू में क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमें एक इजाफी फायदा चाहिए होता है इस्तिफहाम का, सवाल का, तो हम इसलिए उसको शुरू में लेकर आते हैं। ठीक है जी सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर क्लैरिफिकेशन। वो जो मेरा आखिरी क्वेश्चन रह गया था उस सवाल के हवाले से, अगर इसकी तरकीब को बदल दें, फेलिया को शुरू में लें और जुमला इस्मिया को बाद में, तो फिर एज अ होल जुमला फिर जुमला फेलिया कहलाएगा, करेक्ट? यानी कि कैसे बताएं, कैसे हो जाएगा जुमला? जैसे खरजल आना मिनल फसली, इसको फेलिया कर लें और अल्लाजी के बाद फिर इसकी जुमला इस्मिया डाल दें। मन ये हो सकता है, मन खरजा मिनल फस्ल आना, ये हो सकता है, मन खरजा मिनल फस्ल आना। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही अल्लज़ी के बाद ये जुमले को कैसे डालेंगे, अल्लज़ी हुवा सगीरुन तो नहीं बैठ रहा। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है मन खरजा मिनल फस्ल आना, जब आगे मन खरजा मिनल फस्ल आना तो फिर हम इसको यहाँ कहेंगे जुमला फ़िलिया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मन शुरू में आ रहा है और वो इस्तिफाम का मायना दे रहा है और उसके बाद जो है खरज आ रहा है, तो फिर ये जुमला फ़िलिया है। ठीक है, तो मन शुरू में जब आ जाएगा फेलिया के, मन खरजा, तो मन अपनी इम्पोर्टेंस लूज करेगा, तो उसको हम मुब्तदा और इस्मिया में नहीं लेके आएंगे। नहीं, फिर वो जुमला इसमें नहीं है, वो फिर जुमला फ़िलिया कहलाएगा। मन सिर्फ जो है वो इसमें इस्तिफाम का वहाँ काम करेगा, बस इस्तिफाम के लिए उसको शुरू में लेकर आए। ओके, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू। अच्छा, अब इसका जवाब क्या है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आपने लेक्चर के स्टार्ट में ना बताया था कि ज़र्फ जो है वो मुज़ाफ की जगह पर आता है या मुज़ाफ इलैहि, ये काइंडली क्लियर कर दें। ज़र्फ जो है वो मुज़ाफ की जगह पर आता है। ठीक है सर। ज़र्फ के बाद अगर कोई ऐसा इस्म आ रहा है तो फिर हम उसको मुज़ाफ इलैहि कहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अल-आना मिनल फस्ल, तो मिनल फस्ल को तो हम नहीं कह सकते मुज़ाफ इलैहि, वो तो खुद हर्फ जर और इस्म मजरूर है, लेकिन ज़र्फ के बाद अगर कोई इस्म आ रहा है तो हम उसको फिर मुज़ाफ इलैहि कहेंगे। जैसे ऊपर गुजर चुके हमारे साथ, हुआ इंदल मुदीरी, हुआ इंदल मुदीरी, हुआ हमारा मुब्तदा है,
اور عند کیا ہے؟ عند ظرف ہے، اور یہ جو ظرف ہے اس کے بعد اسم آ رہا ہے، تو ہم یہاں اس کو کہیں گے کہ یہ مضاف کی جگہ پر ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو اس کو پڑھیں گے عند المدیری. جی جی سر، اسی سے ریلیٹڈ میں نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. جی تھینک یو. ہاں نہیں، ظرف جو ہے وہ صرف مضاف کی جگہ پر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، اس کا جواب ہے ہوا ابن المدیر الجدید. ہاں ہوا ضمیر ہے اور مبتدا ہے، ابن ابن المدیری نہیں، ابن المدیری مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ابن کا اعراب کیا ہوگا؟ کیوں مرفوع ہے؟ ہوا ابن المدیری خبر ہے. ٹھیک ہے، تو ابن خبر ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. ہوا مبتدا ہے، ابن خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور یہ مضاف ہے. ابن المدیری، المدیری مضاف الیہ ہے. الجدید، ابن المدیر الجدید، ہاں صحیح ہے، اس کی صفت ہے یا نعت ہے، تو اس پہ اعراب کیا لگیں گے؟ ہوا ابن المدیر الجدید. کیوں؟ وہی اس کا لگے گا. موصوف کون ہے یہاں؟ ہوا ابن المدیر الجدید. کہاں ہے موصوف؟ ہاں موصوف کدھر ہے؟ المدیری. ٹھیک ہے، المدیر اس کا موصوف ہے، اور الجدیدی اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ہاں لمن پڑھ تو نہیں آتے؟ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھیں، جملہ پڑھیں، کتاب کھلی بھی ہے. لمن تلك السيارة، لمن تلك السيارة الجميلة. جی لمن، ہاں لمن بھی اس میں استفہام ہے، اور اس میں بھی وہی چیز ہے، لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور من جو ہے وہ اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو دونوں مل جاتا ہے تو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ کس کے لیے ہے. ہاں کس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو من کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے اگر صرف من ہو تو؟ کون ہے، کون. ٹھیک ہے، اور لیمن اب یہ ہو گیا کس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لیمن کس کے لیے ہے. تل کا سیارہ، تل کا اس میں اشارہ ہے، السیارہ موصوف ہے، تل کا کے بعد پہلے السیارہ تو، ہاں اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ آ گیا اور اس کے بعد اسم معرفہ آ گیا، تو یہ اس کا بدل ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں اب کیا ہے؟ اب یہ موصوف بھی ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الجمیلہ، تو اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. ہاں لمن خبر مقدم ہے. ہاں اب جملے پہ اب جملے پہ آ جائیں. جملہ کون سا ہے، اسمیہ یا فعلیہ؟ کہاں ہے مبتدا اور خبر؟ تل کا، ہاں لمن سے شروع کریں. لمن خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے، تل کا مبتدا ہے، السیارہ اس کا بدل ہے، اور موصوف بھی ہے، اور الجمیلہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا ہے، اور لمن شروع میں خبر ہے. ٹھیک ہے. ہی للمدیر الجدید. ہاں ہی ضمیر ہے، ہاں اس میں اشارہ نہیں ہے، ضمیر ہے. ہاں ضمیر مبتدا. ٹھیک ہے. ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ مبتدا کی جگہ پر ہے. صحیح ہے. لی حرف جر، اور المدیری اسم مجرور. یہ صفت ہے موصوف کی. موصوف کیا ہے؟ المدیری موصوف ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، آپ نے ہی یا بتا دیا مبتدا ہے، خبر کا ہے
حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے چلیں اب پیچھے مائک ہے. چلیں آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے ویسے ہی بغیر مائک کے؟ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. نہیں میرے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. کتاب نہیں ہے تو کتاب دے دیں. لیمن کا کیا مطلب ہے؟ کس کے لیے. ٹھیک ہے کس کے لیے. ہاں لام جو ہے وہ حرف جر ہے اور من اسم مجرور ہے. الکتاب اس کا بدل ہے. الکبیر. الکبیر اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے نعت کہہ لیں یا صفت کہہ لیں صحیح ایک ہی بات ہے. اچھا لمن خبر مقدم ہو گیا, ہذا مبتدا ہو گیا, اور الکتاب اس کا بدل ہو گیا, اور الکبیر اس کی نعت ہو گئی. ٹھیک ہے اہو للمدرسی. ہاں حرف استفہام. حرف استفہام. ہوا مبتدا ہے اور ضمیر ہے. ٹھیک ہے ہاں ہاں حرف جر اور اسم مجرور شبہ جملہ خبر للمدرسی. ٹھیک ہے تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. چلیں اس کے بعد اگلا جملہ پڑھیں. ہاں اس کے بعد جو آ رہے ہیں لا حرف نفی ہوا مبتدا ہاں للطالب حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے الجدیدی اس کی نعت ہے. اچھا نعت میں ہم نے کیا بتایا تھا کیا چار چیزیں سیم ہونی چاہیے؟ اعراب. ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں اعراب سیم ہے. اعراب دونوں کا سیم ہے. کیا اعرابی حالت ہے دونوں کی؟ ہاں مجرور ہے دونوں. کیوں مجرور ہے؟ موصوف کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ لام آ گیا. ہاں لام کی وجہ سے وہ حرف جر میں چلا گیا. حرف جر آ گیا تو اس لیے وہ اسے مجرور ہو گیا اور اس لیے اس کی نعت بھی مجرور ہی ہے. ٹھیک ہے اور کس چیز میں؟ معرفہ نکرہ میں دونوں پہ الف لام لگا ہوا ہے. دونوں معرف ہیں. ہاں دونوں معرف ہیں. ٹھیک ہے لام حرف جر کے بعد دونوں معرف ہے. الطالب الجدید. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دونوں ہاں دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے تو جنس میں بھی دونوں ایک ہی ہو گئے اور آخری دونوں کی عدد بھی ایک ہے. دونوں واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے چلو اس کے بعد اگلا جملہ این خبر مقدم. ہاں الملعقۃ مبتدا الصغیرہ اس کی نعت ہے. ٹھیک ہے تو یہاں چاروں چیزیں سیم ہیں. اعراب سیم ہے. اعراب دونوں کا کیا ہے؟ اعراب دونوں کا کیا ہے؟ دونوں کا اعراب مرفوع ہے. ٹھیک ہے معرفہ نکرہ میں دونوں سیم ہے. کیا ہے دونوں معرفہ ہیں. ٹھیک ہے عدد میں دونوں سیم ہے. دونوں ایک کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جنس میں دونوں سیم ہے. ہاں دونوں مؤنث ہیں. ٹھیک ہے ہاں اچھا اس کے بعد اگلا جملہ پڑھیں. اگلے جو ہیں جی بس یہ انشاءاللہ تمرین آخری ہو جائے گی تو پھر یہ 9 درس. ہاں جی اگلا پڑھیں. اگلا جملہ نہیں آپ نے پڑھ لیا نا. اس کے بعد جو ہے پڑھیں. سر کوبی کسے کہتے ہیں؟ جی کوبی فی الکوبی. کوب کس کو کہتے ہیں؟ گلاس کو یا کپ کو. ٹھیک ہے جی جی پڑھیں اگلا جملہ. ظرف. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف اسم کی کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری ہے. جیسے اسماء اشارہ, اسماء موصولہ, اسماء استفہام.
تو اسی اسم میں ایک اور چیز آتی ہے ظرف، ٹھیک ہے، جو ہاں یہ ظرف کی دو اقسام ہیں، کیا کیا ہے؟ ہاں یہ وہ لفظ ہوتا ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو یا تو زمان یعنی کہ کسی وقت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، یا پھر مکان کسی جگہ کے بارے میں، جگہ کی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی وقت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی جگہ کی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تحت نیچے، ٹھیک ہے، اوپر فوق، یمین یسار، ٹھیک ہے، خلف امام، یہ سارے ظرف میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زمان میں الان ابھی، ٹھیک ہے، بعد غدن کل، ٹھیک ہے، تو بعد میں، قبل پہلے، ٹھیک ہے، الیوم ابھی آج کے دن۔ ظرف کا مطلب پتہ نہیں، آپ کو ڈھونڈنا، صحیح ہے، واضح ہو گیا؟ ہاں الیوم یعنی جملے میں، ویسے اس کے جملے کے حساب سے پتہ چلے گا کیا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آیا تھا کون سا جملہ تھا وہ، وہاں اس کا مطلب یہی تھا الیوم یعنی کہ آج کے دن۔ ہاں لماذا المدرس غضبان اليوم، کہ آج کے دن مدرس کیوں غصے میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں الیوم سے مراد ہے آج کا دن، ٹھیک ہے، ویسے الیوم کا مراد ہوتا ہے دن، صحیح ہے، نہیں الیوم مطلب وہی معرفہ ہو گیا، خاص دن، لیکن یہ کہ جملے میں اس کا استعمال اس حساب سے کہ آج کا دن اگر کرنا ہے تو وہ آپ جملے میں استعمال اس حساب سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پھر جملے کو آپ ترجمہ کریں گے، اس سے آپ کو پھر پتہ چل جائے گا اس کا مطلب ہے آج کا دن۔ جیسا اگر آپ بولیں گے الیوم الخمیس، تو اس کا مطلب آج کا دن نہیں ہوگا، کون سا دن ہوگا؟ جمعرات کا دن، صحیح ہے، یوم الخمیس جمعرات کا دن، صحیح ہے۔ ہاں یوم جو ہے وہی ظرف ہے نا، تو یہ ایک زبر کے ساتھ ہی رہتا ہے، تحت فوق یوما۔ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، ہی کا صیغہ ملعقہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ پوچھ لیں یا تو۔ سر یہ جو بعض جگہ پہ آپ خبر مقدم بولتے ہیں، تو ہر وہ جملہ جس کے شروع میں خبر شروع میں بالکل آ جائے، ہر وہ جملہ خبر مقدم ہی ہوگا نا، ہم سٹارٹ میں یہی بولیں گے، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں خبر مقدم، کبھی یہ بات سکپ ہو جاتی ہے۔ نہیں واپس سوال پوچھے، تھوڑا زور سے بولیں۔ سر میں کہہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم جب ترکیب کرتے ہیں تو کبھی کچھ سینٹینسز میں شروع میں بالکل سٹارٹ میں خبر آتی ہے، تو کبھی ہم بول لیتے ہیں خبر مقدم، کبھی یہ بات سکپ ہو جاتی ہے کہ خبر مقدم، صرف خبر کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا، ہر جگہ پہ جب خبر شروع میں آئے گی ہم یہی کہیں گے خبر مقدم، اور اس کے بعد جو مبتدا ہے وہ مبتدا مؤخر، جی جی ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ہر جگہ پہ جب بھی خبر مبتدا سے پہلے آ رہی ہے وہ اصل میں ہے یہی خبر مقدم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بار جی بار جی اب آپ سر، لوگوں کو پریکٹس ہو گئی تو اب بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے خبر مقدم، ٹھیک ہے، تو وہ خبر ہے، لیکن آپ جی کو سر، پتہ ہے خبر مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جی جی جی۔ فعل کی کردار انشاءاللہ ریوائز کر لیں گے، صحیح ہے، ہاں ہاں اسم ہے نا، مضاف، ہاں اسم مضاف الیہ جو ہے وہ اسم آ سکتا ہے کوئی بھی، یہ دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا یہ یوم الامسی، ویسے تو زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، یوم الامسی زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اچھا کہاں پہنچے تھے ہم لوگ؟ نماز کے بعد مکمل کریں، چلیں بس پھر نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں سے مکمل کرتے ہیں ہم لوگ۔
کیونکہ موصوف میں الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انا طالبن, انا مبتدا ہو گیا, طالبن کیا ہے؟ طالبن, ہاں ٹھیک ہے, اور انا مبتدا ہے, طالبن کیا ہے؟ طالبن خبر ہے. ٹھیک ہے, اور قدیمن اس کی صفت ہے. الف مقصورہ کہتے ہیں, الف مقصورہ, الف ممدودہ کہتے ہیں, کھڑی زیر کو الف مقصورہ کہتے ہیں. اچھا, چوتھا جملہ, ہاں آپ پڑھیں چوتھا جملہ. جلا جلسا, الجدید خلف یا خلف؟ خلف محمد, خلف کیا ہے؟ محمد, ہاں محمد مضاف الیہ محمد, خلف ظرف ہے اور یہ مضاف کی جگہ پر ہوتا ہے. محمد مضاف الیہ, تو محمد ہوگا, محمد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, خلف محمد. ہاں پیچھے سے پڑھ سکتے کوئی؟ پانچواں جملہ, من الولد, من الولد پڑھیں گے؟ ہاں من الولد پڑھ سکتے ہیں, من الولد نہیں پڑھ سکتے, من الولدی ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں من الولد الطويل الذي خرج الآن من الفصل. ٹھیک ہے, تو طویل پہ الف لام کے ساتھ لگائیں گے یا طویل الف لام کے ساتھ لگائیں گے؟ کیوں؟ ہاں کیونکہ اس سے پہلے الولد پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چھٹا جملہ جی, اگلا جی پڑھیں. عمار ولد قصیر, الف لام نہیں لگائیں گے اس پہ؟ نہیں لگائیں گے, کیوں؟ ہاں کیونکہ ولد پہ بھی الف لام نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, ساتواں جملہ جی, کون پڑھے گا ساتواں جملہ؟ سر میں پڑھوں؟ نہیں السلام پڑھ علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ابھی ہم جو ایکسرسائز ابھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں خالی ایک ورڈ آئے گا یا پورا سینٹینس بنانا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں جو ابھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں پورا سینٹینس آئے گا جو ہم نے پیچھے کیا ہے یا صرف ایک لفظ آئے گا؟ نہیں, یہ پورا سینٹینس تو انہوں نے دیا ہوا ہے, ایک لفظ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف الف لام کے ساتھ لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. اور اچھا آخر میں اعراب کیا آئے گا, یعنی کہ وہ صحیح ہے. آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نعت کا اعراب اور اس کا معرفہ اور نکرہ ہونا میں اس کی موافقت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ آپ سے وہ جاننا چاہ رہے وہ ہیں. ہم جملے کو دیکھ کر لگائیں. ٹھیک ہے, صحیح, جزاک اللہ سر. کیا سر میں پڑھوں؟ عمار, السلام علیکم. عمار عمار ولد معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں نا, عمار کا ولد یا مراد عمار کا ولد, عمار کے بارے میں آ رہا ہے. عمار ولد, عمار لڑکا ہے. ٹھیک ہے, عمار مبتدا, ولد خبر, قصیر اس کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کوئی پڑھے؟ ایک سیکنڈ آپ سے پوچھتے جی جیسے کسی کو السلام علیکم. چلے آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے پڑھے. ہاں جی السلام علیکم سر, میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. فیصل طبیب شہیر. فیصل جو ہے وہ مبتدا ہو گیا, طبیب اس کی خبر ہوگی اور شہیر اس کی صفت اور موصوف ہے. سے پتہ الف لام نہیں آئے گا؟ نہیں, کیونکہ طبیب ہے نا اس میں بھی الف لام نہیں ہے, تو شہیر میں بھی نہیں ہوگا, وہ صفت اور موصوف ہے. ٹھیک ہے, اگلا جملہ پڑھیں. سر ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے, یہ جو آپ نے بن نعت بولا ہے نا, یہ جو ہمارے جس کی ساری ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس کا آپ نے کیا مطلب بتایا تھا؟ بن نعت الذی, یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نعت کیا؟ یعنی کہ
بنات یہ مضاف الیہ کو مطلب یعنی کہ ظرف کو شو کرتا ہے، ظرف کو شو کرتا ہے یا مضاف الیہ کو شو کرتا ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. بنات کا جو یہ ورڈ ہے یہ کس کو مطلب ظاہر کر رہا ہے؟ اوپر جو بھی آپ نے پڑھا ہے نا، املا فی الفراغ فیما یلی بنات الذی، ہاں یہ والا، یہ بنات آپ نے پہلے بھی بتایا تھا یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سوری، بالنعت کا نعت کا مطلب ہے صفت. اچھا شکریہ. بالنعت یعنی کہ جی صفت کے ساتھ. ٹھیک ہے. املا جی الفراغ صحیح. یعنی کہ فراغ کو پر کریں، یعنی کہ فل ان دا بلینکس جیسا ہم لوگ کہتے ہیں. فی ما یلی جو نیچے دیے گئے جو نیچے دی گئی ہیں بالنعت یعنی یعنی کہ نعت کے جی ساتھ، یعنی کہ صفت کے ساتھ. ٹھیک ہے. با صحیح. حرف جر آ گیا، اور النعت یعنی کہ نعت کے ساتھ صفت کے ساتھ. الذی، اب یہ اس کا وضاحت ہو رہی ہے. نعت کون سی؟ جو بین قوسین، جو قوس دو بریکٹس کے درمیان جو صفت دی گئی ہے اس کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعد تحلیت جی کی، اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ہے بی الف اللام، الف اللام کے ساتھ ملاتے ہوئے عند الضرورہ، اگر اس کی ضرورت ہے تو. ٹھیک ہے. جی شکریہ. اچھا اگلے جزاک جملے اللہ. پڑھیں، 8واں. جی لمن حاض السریر، لمن جو ہے وہ خبر مقدم ہے، حاض السریر یہ مشار یعنی کہ مرکب اشاری بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے. حاض السریر اشارہ کر رہا ہے، اور مکسور اس کی خبر ہے. صحیح ہے. مکسور آئے گا. مکسور حاض السریر المکسور، المکسور. یہ لمن هذا السریر المکسور. ٹھیک ہے. حاض صحیح السریر المکسور. جی ہے. جزاکم اللہ خیر. ہاں اگلا کون پڑھے گا جملہ؟ یہ خبر کیسے ہے؟ یہ تو صفت ہوگی نا، السریر موصوف ہوگا. جی حاضہ لمن جو خبر ہے جی السریر موصوف ہے، المکسور اس کی صفت ہے. المکسور. صحیح. العربیہ اسماء الدولہ، یہ مدن میں تھوڑی آتا ہے. العربیہ نہ اسماء الدولہ ہے، نہ کسی ملک کا نام ہے، نہ کسی شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگلا جملہ کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. هذا قلم مكسور، هذا مبتدا، قلم خبر، مكسور اس کی صفت. مکسور الف لام کے ساتھ نہیں آئے گا. نہیں صفت ہے منصوب کے ٹھیک ہے. ساتھ. 10واں جملہ پڑھیں. أين السكين، سكين الحاد. أين خبر مفرد، این السکین الحاد. الحاد. ٹھیک ہے. الف لام کے ساتھ آئے گا. کیوں الف لام کے ساتھ آئے یہ؟ السکین کی صفت ہے. السکین کی وجہ سے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جزاکم اللہ خیر. آخری جملہ کون پڑھے گا؟ لمن هذه السيارة الجميلة. ہاں لمن هذه السيارة الجميلة. ٹھیک ہے. لمن کیا ہے؟ اکثر اس میں مجرور شبہ جملہ خبر، صحیح ہے. هذا کی مبتدا مؤخر، صحیح ہے. السیارہ جو ہے اس کا بدل، هذا کا بدل، صحیح ہے. اور الجمیلۃ، السیارہ جو ہے موصوف بھی ہے، الجمیلۃ اس کی صفت ہے. الجمال تو اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اقرا اگلی ہے. اقرا یعنی کہ پڑھیں. ہاں تو پہلا جملہ کون پڑھے گا؟ جی جی شیخ صاحب یہ جو تمرین 45 ہے اس کا جو نامہ جملہ اس کا اعراب کر دیں کائنڈلی جلدی. السکین والا. جی السکین مبتدا، الکبیر اس کی صفت. ٹھیک ہے. حاد خبر، اور جدن یہ ہم لوگوں نے ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، یہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ذرا بتا دیں اردو میں جدن کیا ہے. یعنی کہ بہت زیادہ. یہ پہلے ہمارے ساتھ گزر بھی چکا ہے، ہمارے درس میں بھی آیا جدن. جی پورے سینٹینس کا مطلب بتا دیں. پورے سینٹینس کا مطلب ہے چھری جو بڑی چھری جو ہے، بڑی چھری وہ بہت زیادہ تیز ہے. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. چلیں آپ ایک جملہ تو پڑھیں، پہلا جملہ پڑھ لیں.
خرج من الفصل آگے جی سر. جی پہلا جملہ پڑھیں. اقرا. جی الطالب الذي خرج من الفصل الآن من انڈونیزیا. من انڈونیزیا. اب واپس پڑھیں, پورا ملا کے پڑھیں. الطالب الذي خرج من فصل. صحیح ہے. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من انڈونیزیا. ٹھیک ہے. ہاں الطالب کیا ہے؟ مبتدا ہے. کہاں گئے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ سر میں پڑھوں؟ ہاں چلیں آپ پڑھیں. سر پہلا جملہ الطالب کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے مبتدا ہے, اور اس کے بعد الذی. الذی جو ہے اس میں موصول ہے, موصول ہے. علی المکتبی. الطالب الذی خرج من الفصل. خرج جو ہے وہ فعل ہے. صحیح ہے. من الفصلی جو ہے جار مجرور ہے, اور کیا کہتے ہیں الان جو ہے وہ ظرف ہے, ظرف زمان. صحیح ہے. اور کیا کہتے ہیں من جو ہے وہ حرف جر ہے, اور انڈونیشیا جو ہے وہ اس میں مجرور ہے. وہ اسے مجرور ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بتایا خرج فعل ہے, تو فاعل کدھر ہے؟ سر اس میں ہی ہے فاعل. فاعل جو ہے اس میں وہ ہے کون کیا ہے فاعل؟ سر اس کا جو فاعل ہے وہ اس طرف طالب کی طرف جا رہا ہے نا. ہاں کیا ہے, کیا وہ چیز؟ سر آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو فاعل چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سر ہوا ہاں واحد ہوا کی ضمیر. غائب اور ہوا وہ کی ضمیر ہے. واحد اچھا غائب اگر مجھے اس کو مذکر کہنا ہوتا ہے کسی عورت کے لیے تو ہی آ جاتا. مطلب یہ جو ہے نا خرجہ خرجو خرجو خرجی. اگر میں کہتا, میرا سوال یہ ہے, اگر میں کہتا الطالبۃ, ٹھیک ہے, الطالبۃ التی, کیا آئے گا اس کے بعد؟ خرجی. خرجی. جی جیم اور یا خرجی. نہیں. خرجت. مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ خرجت من الفصل. خرجت. خرجت. ٹھیک ہے, خرجت. خرجت یہ یاد رکھنا ہے. الطالبۃ التی خرجت. مؤنث کے لیے ہی کی ضمیر کے لیے آخری میں تا آتا ہے سکون جی کے ساتھ. خرجت. خرجت من الفصل الآن من انڈونیسیا. ٹھیک ہے. اچھا اگلا جی جملہ کون پڑھے گا؟ ہاں جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی آپ پڑھیں. اگلا جملہ پڑھیں. یہ الطالب الذی جی شیخ. الکتاب الذی علی المکتب للمدرسی. 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 جی. ہاں الکتاب کیا ہے؟ الکتاب مبتدا ہے. صحیح ہے. الذی. الذی اسم موصول. اس میں موصول ہے. اس میں موصول ہے. جی حرف جر اسم مجرور. ہاں. سر اور للمدرسی خبر ہے. المکتب یہ شبہ جملہ خبر ہے, اور ساتھ مکتب جو ہے یہ شبہ جملہ خبر کون سا ہے؟ علی المکتب یا للمدرسی؟ علی المکتب. سر للمدرسی. آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ کے مائک میں شاید کچھ مسئلہ ہے. چلیں کون بتا سکتے ہیں اس سوال کا جواب؟ سر الکتاب للمدرسی کے لیے ہے یہ اس کا. سر الکتابو کی خبر للمدرسی ہے. للمدرسی ہے. تو علی المکتبی کیا ہے؟ سر یہ اس کی خالی حالت بیان کر رہے ہیں, مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں جو بھی آپ نے اس کو پہلے کہا. اس کا تعلق الذی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. علی المکتبی یہاں جو ہے حرف جر اور اسم مجرور, یہ مرکب جاری, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ الذی کے ساتھ. الذی کے ساتھ ہے. اور للمدرسی کا تعلق ہے ہمارے مبتدا کے ساتھ. صحیح ہے. شبہ جملہ کا تعلق ہمارے مبتدا کے ساتھ ہے. تو کچھ اور ہوتا
हाँ बिल्कुल, हाँ अगर नहीं है तो फिर तो शिबे जुमला बन सकता है ये, ठीक है। अच्छा तीसरा जुमला कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ चलें। अच्छा अब आपने पढ़ना है, अब मैं पूछूंगा नहीं, आपने सिर्फ एराब खुद ही सही जगह पर लगाना है, ठीक है। ठीक है सर। लिमन हादल कलमुल जमीलु अल्लज़ी अलल मक्तबी। الذي على المكتب. لمن هذا القلم الجديد الذي على المكتب. मायना सबको पता है? जी सर। मायना सबको पता है? जी सर। जी सर। कोई ऐसा है जिसको मतलब नहीं समझ में आया इसका? लिमन هذا القلم الجميل الذي على المكتب, ठीक है। चलें अगला जुमला पढ़ें। अल बैतुल कबीरुल लदी फी ज़ालिका शारिउ लिल वज़ीरी। हाँ अल बैतुल कबीर الذي फी في ज़ालिका ذلك शारिउ الشارع. लिल वज़ीरी। الشارع आएगा। सर इसमें कंफ्यूज हो गई मैं, क्योंकि फी भी आ रहा है ज़ालिका की वजह से क्या कहते हैं इसका जो एराब है वो मरफू होना चाहिए, लेकिन फी जो आ रहा है अब समझ नहीं आ रहा इससे नहीं क्या फी होगा। हर्फ जर है, ज़ालिका क्या होगा? इसमें मजरूर, इसमें लेकिन वो तो मजरूर होगा, ठीक वो है। ये मबनी मबनी होते हैं ना। अपनी हालत नहीं चेंज करेगा, लेकिन है जी इसमें मजरूरी। अब जी जी अश्शारिअ इसकी सिफत, इसका बदल है, इसका ही जी। एराब देगा। तो क्या एराब होगा, क्या एराब है इसका ज़ालिका का? शारिउ मरफू। नहीं ज़ालिका का एराब क्या है? सर ये मारफा है ना, तो मारफा मरफू होता है। नहीं किससे मतलब मारिफ मरफू होता है? सर ये इस मुब्तदा का बदल है तो इसलिए ये मरफू है, फी शारी है। फी के बाद, जालिका मजरूर है। हाँ फी के बाद इस्म आ रहा है ज़ालिका, तो हम उसको कहेंगे इस्म में मजरूर, ठीक है। अब ये जो इस्म है ये मबनी है, ये अपनी हालत नहीं चेंज करता, लेकिन इसका एराब क्या है? ये इसमें मजरूर है, ठीक है। अब अश्शारिअ इसका बदल है, इसी का एराब लेगा। तो अश्शारिअ का एराबी हालत क्या होगी? अश्शारिई मजरूर, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे शुरू से? फी ज़ालिका शारिई। हाँ अल बैतुल कबीर الذي في ذلك الشارع للوزير, ठीक है। अल जी। बैत क्या है? अल बैतु मुब्तदा, मुब्तदा, अल कबीर इसकी सिफ्त है, الذي इसमें मौसूल في हुर्फ जर, ذلك इसमें मजरूर, الشارع इसका ज़ालिका का बदल है, इसमें इशारा का बदल, बदल है लिलवजीरी। जार मजरूर। हाँ जो लाम है वो जार है और वजीरी जो है वो मजरूर है, इसमें मजरूर। ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? शिबह जुमला। शिबे जुमला खबर बन रहा है, ठीक है। अलबैत की खबर नहीं आई थी, ये खबर आ गई आखिरी में, तो अलबैतु लिलवजीरी सही है। असल जुमला है अलबैतु लिलवजीरी, ये घर वजीर का है, ठीक है। अब ये बाकी सारी इसकी सिफत आ रही है। अलबैतुल कबीर बड़ा घर, वो घर जो रोड पर है, ठीक है, वो वजीर का है। तो ये बाकी सारी इसकी बारे में आ रहा है, लेकिन असल ये है अलबैतु लिलवजीरी। वाज़ेह है सबको? अरे ये अश्शारिई लिल वजीरी ये सिर्फ मौसूफ नहीं होगा? अशारिया क्या होगा? अश्शारिई लिल वजीरी सिर्फ और मौसूफ नहीं होगा ये? नहीं सिफत और मौसूफ कैसे हो गई है? मैंने बताया ना कि अल्लज़ी के बाद जो आ रहा है, ठीक है, अल्लज़ी के बाद आ रहा है फी ज़ालिका, ये हर्फ जर और इस्म मजरूर। फिर ज़ालिका का है बदल, ठीक है। तो ज़ालिका का बदल है अश्शारिअ, ठीक है। तो ये साथ जुड़ा हुआ है, ये अश्शारिअ के बाद आप ब्रैकेट डालें, अल्लज़ी से पहले ब्रैकेट और अश्शारिअ के बाद ब्रैकेट, ये एक है, वजीरी अलग है, ठीक है। वाज़ेह? जी सर। अच्छा आखिरी जुमला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? पढ़ें। अस्सरीरु लज़ी फी गुरफ़ति खालिदिन मकसूरुन। अस्सरीरु मुब्तदा है, अल्लज़ी इस्म मौसूल, फी गुरफ़ति हर्फ जर इस्म मजरूर, गुरफ़ति खालिदिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि, मकसूरुन खबर। हाँ फी गुरफ़ती खालिदिन पढ़ेंगे इसको। क्यों गुरफ़ती पढ़ेंगे, तनवीन के साथ क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्योंकि ये मुज़ाफ है इसलिए। क्योंकि ये मुज़ाफ है, ठीक है। फी गुरफ़ती खालिदिन मकसू, क्या पढ़ेंगे? मकसूरुन। मकसूरुन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये खबर है। क्योंकि ये खबर है अस्सरीर की, ठीक है। वाज़ेह?
واضح ہے سب کو؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر خالد مکسورن پڑھیں گے. خالدن مکسورن پڑھیں گے. غرفت یہ خالدن، خالدین کیوں پڑھا؟ خالدن کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ خالدین مضاف کیوں الیہ ہے. غرفت خالدن، خالد کا کمرہ، خالد کے کمرے میں، فی غرفت خالدن، خالد کے کمرے میں. ٹھیک ہے. جی اس کے نیچے پھر مکسور کے لیے کیا پڑھیں گے؟ مکسورن. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں بریکٹ کہاں لگائیں گے؟ الذی سے پہلے اور خالدن کے بعد. ٹھیک ہے. خالدن کے بعد یہ جو پورا ہے یہ ساری وضاحت ہو رہی ہے. پھر مکسورن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مکسورن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ السریر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. سر بیتن، آپ نے جہاں جہاں بریکٹ لگوائے ہیں ایک دفعہ بتا دیں، مس ہو گئے. بریکٹ آپ نے ویسے صرف سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں، آپ نے بریکٹ خود نہیں لگانے ہیں. ٹھیک ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے. الذی سے شروع ہو رہا ہے، لازم بات ہے الذی سے یہ بریکٹ شروع ہو رہا ہے، اور کہاں تک جا رہا ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ کو ایک یاد دہانی کرا دوں کہ کہاں یہ ختم ہو رہا ہے. باقی آپ نے خود اس سے اصل بات یہ سیکھ لینا، سمجھ لینا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے خود اپنے حساب سے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو سر الذی، یہ مکسورن ہوگا کہ مکسورین ہوگا؟ ہاں یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مکسورن ہوگا. کیوں مکسورن ہوگا؟ کیونکہ یہ خبر ہے السریر کی، یعنی کہ السریر مکسورن. ٹھیک ہے. السریر مکسورن، بیچ میں یہ جو آیا سارا، یہ ساری اس کی سریر کی وضاحت ہے. الذی فی غرفتی، ٹھیک ہے، یہ مرکب جاری آ گیا، فی غرفتی خالدن. ٹھیک ہے. غرفت خالدن مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب. ٹھیک ہے. تو یہ سب ایک ساتھ ہے. پھر مکسورن الگ ہے. مکسورن کا تعلق السریر کے ساتھ ہے. شیخ الذی فی ذالک الشارعی، اس کا مطلب بتا دیں. الذی جو، فی ذالک الشارعی جو اس روڈ پر ہے. ٹھیک ہے. شارع کہتے ہیں روڈ کو. ٹھیک ہے. البیت الکبیر وہ بڑا گھر جو اس روڈ پر ہے، وہ وزیر کا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے؟ واضح؟ جی سر. اچھا. بیتن، وہ پھر نیچے دیکھے بتا رہے ہیں بیتن یہ کیا ہے؟ منعوت ہے. صحیح ہے. بیتن منعوت ہے، اور جدیدن اس کی نعت ہے، یعنی کہ اس کی صفت ہے. منعوت کو نیچے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں موصوف، اور نعت کے نیچے کیا لکھ سکتے ہیں؟ صفت. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدہ، ہاں نئے کلمات کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ المکتبۃ، کس کو کہتے ہیں مکتبۃ؟ میز. اس کو تو المکتب کہتے ہیں. المکتب، لائبریری کو کہتے ہیں. ہاں لائبریری کو کہتے ہیں ہاں، سر. المکتبۃ لائبریری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. الان کا کیا مطلب ہے؟ ابھی. اب نہ المروحۃ پنکھا. پنکھا. المروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو. المستوصف، کلینک. آپ اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہاں. المستوصف کلینک. ٹھیک ہے. المستوصف کلینک، وہ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. المستوصف کلینک. ٹھیک ہے. المدر کلینک، میڈیکل کلینک. ٹھیک ہے. مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو، بڑا ہاسپٹل جو ہوتا ہے، اور المستوصف کہتے ہیں کلینک کو. المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول. ٹھیک ہے. الوزیر، وزیر جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شہیر مشہور. حاد، سر وزیر کو منسٹر کہہ سکتے ہیں. ہاں وزیر کو منسٹر کہہ سکتے ہیں. وزیر کیا؟ منسٹر کی آواز نہیں آ رہی. سر وزیر کو منسٹر کہہ سکتے ہیں. آپ لوگ سارے اپنے مائک میوٹ رکھیں، صرف ایک کوئی بولے ہیں. جی بتائیں. سر وزیر کو منسٹر کہہ سکتے ہیں. منسٹر، ہاں منسٹر کہہ سکتے ہیں بالکل. یعنی کہ وزیر کا اصل مطلب ہوتا ہے جو بوجھ اٹھانے والا ہو. تو بادشاہ کا جو بوجھ اٹھاتا ہے اس کو کہتے ہیں وزیر. ٹھیک ہے. اس کے معاملات کو دیکھنا اور اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا. ٹھیک ہے. یہاں تک سارا درس واضح ہے؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اور حادن، ہمارا انشاءاللہ ٹیسٹ ہے فائنل، وہ یہاں تک ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. درس التاسع کے آخر تک.
ٹھیک ہے, کون سے درس کے آخری تک؟ درس التاسع کے آخری تک. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب حادن کیا ہے؟ حادن کس کی؟ حادن کا کیا مطلب ہے؟ لائبریری. ٹھیک ہے, آپ نے کیا پوچھا؟ حادن. جی حادن کا کیا مطلب ہے؟ تیز, شارپ. ٹھیک ہے اوکے. شیخ کل کلاس ہے آپ کی؟ جی کل کلاس ہوگی نا آپ کی؟ جی جی کل کلاس ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر آپ نے یہ مقصورن کہا ہے سریر کی صفت ہے, ایسے ہی بتایا آپ نے نا؟ کیا چیز؟ ابھی آپ نے جو مقصور کو سریر سے بتایا ہے کہ مقصورن ہوگا, سریر کی صفت ہے, یہ خبر ہے. خبر آپ کی ہے. آواز بہت کم آ رہی ہے, آپ کی آواز. ٹھیک ہے سر. سر آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. جی سر یہ والی تمرین ہے نا, اقرا واکتب والی, تھوڑا سا زور سے بولیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. سر پیج نمبر آپ کا پتہ نہیں کیا ہے, 52 ہے آئی تھنک, 52 پیج نمبر پر ہے. صحیح ہے. جی سر اس سے اوپر والا جو کیا کہتے ہیں 8 ہے نا, جو 8واں جملہ ہے, ہاں اس میں ہے نا جلس الطالب الجدید, یہ خلفہ ہے, یہ ہو گیا نا ظرف مکان, ظرف زمان نہیں سوری ظرف مکان. خلفہ جو اب یہ جو حامدن ہے یہ مضاف الیہ ہوگا. جی جی بالکل, یہ حامدن مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, بس یہی کنفرم کرنا تھا. جزاک اللہ. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر یہ جو ایکسرسائز ہے جہاں تک ابھی تک ہم نے کیا, ہلو جی پوچھیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ پیج نمبر میرا تو یہ 53 بنتا ہے, یہاں تک ایگزام میں آئے گا؟ واپس بتائیں. یہ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ جو درس یہ بن رہا ہے درس التاسع کا جو اینڈ ہے یہاں تک ایگزام میں آئے گا؟ جی جی تو بالکل. ہم کل کیا پڑھیں گے؟ ہاں پھر ہم کل کلاس میں کیا پڑھایا جائے گا ہمیں؟ کل بھی کلاس میں آپ لوگ کا کوئی سوال ہو, آپ لوگ پیچھے سے مراجعہ کریں, کوئی سوال ہو کسی کا, کوئی چیز ہو تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر یہ سینٹینس نمبر جو ہے ہمارے پاس 5, یہ منل ولدو ہوگا کہ منل ولدو ہوگا؟ یہ تمرین نمبر 46 میں, تمرین نمبر 46 میں جملہ نمبر 5, یہ منل ولدو ہوگا کہ منل ولدو؟ نہیں منل ولد, منل یعنی نون کو ہم نے کسرہ دے دی, نون کے کسر آ جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, وہ تھی تو نہیں نا, ہم نے دی ہے. جی من سر وہ پہلے تو نہیں تھی نا, کیونکہ من ہے یہ, اس میں ہاں اصل میں یہ من ہی ہے, لیکن آپ لوگ پڑھیں گے جب دو مل جاتے ہیں نا, دو ساکن مل جاتے ہیں تو پھر اس پہ ہم لوگ اس کے متعلق جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں. آگے پڑھ لیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. ہاں میرا بھی ایک سوال ہے. تربیت. جی جی میرا ایک سوال ہے سر, پیج نمبر 24 ایک منٹ اگر پہنچ سکیں. 24 تو ہاں پوچھیں. سر اس میں آخری جملہ جو ہے یہ مکالمہ ہو رہا تھا نا مدرس ایک اور سیکنڈ, آپ لوگ کے جو فائنل ایگزام ہے نا اس کا انشاءاللہ کل ہی میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بتا دوں گا طریقہ. ٹھیک ہے, کیونکہ آج ٹائم زیادہ ہو گیا, کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیٹھے, جو جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں. جی پوچھیں. 24 جی جی یہ سر اس کا آخری جملہ جو ہے نا کہ محمد کہہ رہا ہے ذهب الى المرحاض, اس کا سن لیں. ذهب یہ جملہ فعلیہ ہے اور کیا نام ہے فعل اس میں ذهب ہے اور فاعل ہوا کی ضمیر ہے. ہاں جی, اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے, ذهب ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ الا جو ہے وہ حرف جر, المرحاض اس میں مجرور, بس جی یہ اعراب. ایلا جو ہے حرف جر اور مرحاض اس مجرور ہے. جی کیا سوال اس میں ٹھیک ہے کیا سر, بس اعراب سر کنفرم کرنا تھا کہ صحیح ہے یا نہیں, بس یہ ہاں. پوچھنا. ذهب فعل ہو گیا اور فاعل جو ہے ہوا کی ضمیر ہے. ایلا تو حرف ہے, اس کا اعراب یہ ہوتا ہے المرحاضی
اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ جی سر، اس کا جو اگلا پیج ہے، اس سے آگے والا پیج 25، اس میں جو یہ ہے جملہ نمبر 4. جملہ نمبر 4. جی. ہاں من اینا، سر من اینا حامدن ہوگا نا؟ من این حامد. جی من جو ہے خبر مقدم، سوری جی من جو ہے حرف جر، این اسم مجرور، اور حامد یہ اسم حرف جر اور اسم مجرور مل کر شبہ جملہ خبر. حامد مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا آپ میں جی سے کس کو میں نے کہا تھا کہ وہ باقی جو لیڈیز ہیں ان کا جی سر سنتے ہیں، اور آلموسٹ زیادہ سے زیادہ 15 جو ہے لڑکیاں آتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کی الحمدللہ بہت زیادہ امپروومنٹ بھی ہے. اچھا الحمدللہ. اچھا باقی جس نے نہیں سنایا ان کے نام مجھے لکھ کے بھیج دیں. اوکے ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسے ہیں جنہیں نہیں سنایا تو آپ ان کے نام سر نوٹ. آپ نے کہا تھا نا کہ جو کلاس میں بول لیتے ہیں، جو پریکٹس کر لیتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں جو کلاس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے، سر لیکن میں آپ کے ساتھ پریکٹس کر لیتی ہوں، کلاس میں سنا دیتی ہوں. مطلب کوئی بھی نہیں رہ گیا؟ کوئی ایک بھی نہیں رہ گیا؟ سر مطلب 8-10 لڑکیاں تو آتی ہیں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کون یہاں پریکٹس کرتا ہے. تو جن کو جو آتی ہیں ان کو ہم الحمدللہ کرواتے ہیں. ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیں کہ کون نہیں آ رہے. ٹھیک ہے سر جو آ رہے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، بس انہی کے نام ہمیں یاد ہے، جو نہیں آ رہے ان کے نام تو یاد ہی نہیں ہے. نہیں آپ لوگ دیکھ لیں کہ باقی کون کون نہیں آ رہا، ان کے نام نوٹ کر لیں، اور وہ اگر تو کل تک دے دیں. کل تک آخری ٹائم ہے انشاءاللہ. کل تک کوئی بھی اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو پھر اس کا نام نوٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کل تک کوئی ایک جملہ بھی، کم سے کم ایک جملہ بھی اگر پارٹیسپیٹ کر لے ان کے ساتھ تو پھر یہ کہ اس کو انشاءاللہ پورے مارکس مل جائیں گے. ٹھیک ہے. بول لیتی ہوں، اور ہمارے یہاں کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے، وہاں کی ٹائمنگ سے تو نہیں ہو پاتا کیونکہ ہسبینڈ ڈیوٹی سے آ جاتے ہیں، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کلاس میں بول لیتی ہوں. ہاں مجھ جو سے کلاس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر سر اس کے باوجود کسی کوئی کچھ ایسے ہیں جن کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو وہ ریکارڈنگ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا نمبر لے لیں. یہ تو جو میں آپ سے ہمارے لیتی ہوں. جی سر جو پھر آپ کے ساتھ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ان کو ہی سسٹر کو نام دے کے یہ بریکٹ میں لکھوا دیں کہ ہم سر کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، تاکہ آپ تک بھی ہمارے نام پہنچ جائیں. جی جی سر بالکل بالکل. ان کے نام آپ اپنے نام بھی لکھوا دیں تاکہ کہ آپ کا نام اس میں سے نکل جائے. ٹھیک ہے. جی چلیں اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سر میرے بھی ٹائمنگ میچ نہیں ہوتے تو میں ایکسٹرا کلاسز جوائن نہیں کر پا رہی تھی. آپ ایکسٹرا کلاس جوائن نہیں کر پا رہی؟ جی مطلب وہ جو پریکٹس کلاس ہے وہ میں نے جوائن نہیں کیا، بٹ آپ کو الحمد ریکارڈنگ للہ مل جاتی ہوگی نا. ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی تو ریکارڈنگ پہ آپ دیکھ نہیں، سکتے آپ نیم نوٹ کرتے بول رہے نا، تو اسی لیے بتا رہی ہوں میں کہ وہ جو ایکسٹرا کلاسز آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ کرنے کے لیے جو کہہ رہے تھے. نہیں ایکسٹرا کلاس کی بھی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ آپ ریکارڈنگ نہیں، پریکٹس جو دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو پریکٹس کرنا ہے وہ میں اٹینڈ نہیں کر پا رہی تھی، بٹ مجھے الحمدللہ آتا ہے. نہیں آپ ان کا نمبر لے لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے ان کے ساتھ ٹائم میچ نہیں بھی کر رہے تو آپ ان کو ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں. ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ جی ریکارڈنگ سر ایک دو ہم نے جملے وہ کر کے ایک دو جملے کے پورے آپ ترکیبیں بتا کے ریکارڈنگ پہ ان کو بھیج دیں تو بس یہ ہو جائے گا پارٹیسپیٹ. اپنا سر نام باقی کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ لوگ Okay. کو کلاس میں ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پرسنل میں بھی پوچھ سکتا ہے. یہ بار بار بولا گیا ہے، اور جو پوچھتا ہے اس کو بتایا بھی جاتا ہے کیا کیا پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلاس میں پریکٹس کلاس میں نہیں آ رہا ہے یا کلاس میں آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ ہمیں پرسنل میں بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم لوگ بتا دیں گے. ہم لوگوں نے ان کو یہ بولا ہے. جی. اور سر ان کی پریکٹس کلاس ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس میں ہم بہت کچھ سیکھنے کا مطلب کلاس میں بھی موقع ملتا ہے، لیکن جب وہاں پہ سم ٹائم ہم بول نہیں پاتے کہ غلطی نہ ہو جائے یا اس طرح، تو پریکٹس کلاس ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے. میں نے تو خود مطلب یعنی کہ کلاس میں بھی اور اس میں بھی بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلے اس کا مطلب فائدہ ہو گیا ہمارے اس تجربے کا. جی بہت اچھا رہا. اسٹوڈینٹس ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے اور ہم ڈسکس کر کے بھی سیکھتے ہیں. الحمدللہ. چلے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟
سر پیپر ریلیٹڈ ہے لیکن وہ آپ نے کہا کل پوچھ لیتے ہو. کیا چیز؟ پیپر سے ریلیٹڈ ہے لیکن پیپر آپ کے نے کہا انشاءاللہ کل سوالات میں انشاءاللہ کل اب ہماری کوئی درس نہیں رہ گیا تو کل انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوں گے. آپ لوگ کے بھی کوئی سوال ہو تو وہ کل انشاءاللہ ہم لوگ لے لیں گے. باقی کچھ پریکٹس بھی ٹیسٹ سے ریلیٹڈ وہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ کل ہی کروا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یس سر ہم لوگ گھر میں بھی عربی یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب جی ہم لوگ گھر میں بھی اب عربی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. ہاں بالکل, نہیں اچھی بات ہے. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ لوگ اچھا ہے, آپ لوگ کی اس پہ گرفت اچھی ہوگی. پھر آپ لوگ کو آگے بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. جب کتاب پڑھیں گے عربی میں پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں پھر یہاں اتفاق کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.